بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز 12ویں تراویح ہے اور پارہ نمبر 13 آخری پاؤ اور پارہ نمبر 14 مکمل تلاوت کیا جائے گا۔ اس 13ویں پارے کے آخری پاؤ میں اللہ رب العزت نے جو مضامین بیان فرمائے ہیں، ایک تو سورہ ابراہیم چل رہی ہے اور اس میں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان فرمایا گیا کہ جب وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے اور بلکہ اس سے پہلے اپنے اہل و عیال کو چھوڑنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ جب اپنے اہل و عیال کو چھوڑنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے تو اس وقت یہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی، دور دور تک ویرانہ تھا، بس چٹیل میدان اور پہاڑ، اور خانہ کعبہ کی جگہ بھی بالکل منہدم ہو چکی تھی اور اس کے نشانات بھی مٹ چکے تھے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنی اولاد کو یہاں پر چھوڑو، معصوم سا بچہ چند ماہ کا سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں چھوڑو اور اپنی بیوی کو بھی، اور واپس چلے جاؤ۔ وہاں انہوں نے ایک دعا مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں اپنی اولاد کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ واد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی ہے، ایسی جگہ ہے کہ کوئی درخت، کوئی ہریالی، کوئی پودا، کسی چیز کا نام و نشان ہی نہیں ہے، بالکل بے رونق، بے آباد، چٹیل۔ کیوں؟ اب وہ بات سنیے اور سمجھیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی۔ فرمانے لگے، اللہ میں یہاں بالکل بے آباد جگہ پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ اللہ یہاں پر یہ لوگ نماز قائم کریں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ نماز کا قیام، نماز کا پڑھنا، نماز کا قائم کرنا اس درجے کا عمل ہے کہ اللہ کے نبی ایک بالکل ویرانے کے اندر، اس وقت یہ جگہ بالکل بے آباد تھی، اور ایک بے آباد جگہ کے اندر کہ دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں، کسی آبادی کا نام و نشان نہیں، وہاں اپنی اولاد کو اس لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ یہ بڑے ہوں اور یہاں پر اللہ کا گھر تعمیر ہو، یہاں پر یہ لوگ نمازیں ادا کریں۔ اسی لیے پھر اگلی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی یہی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا، اور اے اللہ میری اولادوں کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ تو یہ سورہ ابراہیم کے اندر ایک بڑی اہم بات، یعنی نماز کی اہمیت کے حوالے سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ آگے 14واں پارہ شروع ہوتا ہے، سورہ الحجر ہے۔ 14ویں پارے کا جو آغاز ہے وہ اس آیت سے ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ جب آخرت میں قیامت کے دن حشر نشر، حساب کتاب یہ سب ہو جائے گا، اور جتنا کافر اور غیر مسلم طبقہ ہے اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، تو ربما یود الذین کفروا، بہت دفعہ پھر کافر یہ آرزو کیا کریں گے، لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم فرما بردار ہوتے، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے تو کم از کم ہماری بخشش کی امید تو ہوتی۔ تو اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس ایمان کی دولت سے اور ایمان کی نعمت سے نوازا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس پارے کے اندر قوم لوط کا تذکرہ بھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ایک دفعہ پھر آتا ہے، وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی آتا ہے، اور اس کے بعد قوم لوط کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت فرما کر فلسطین تشریف لائے تو حضرت لوط علیہ السلام کو اردن کے علاقے کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا، وہ بھی ساتھ ہی آئے تھے۔ تو یہاں پر قوم لوط کا ذرا تفصیلی تذکرہ ہے۔ یہ قوم ایک بہت ہی بری،
لت کے اندر مبتلا تھی، بہت بڑی بد اخلاقی کے اندر مبتلا تھی یہ قوم، اور جس کو بدفعلی کا بھی کہا جاتا ہے، ہم جنس پرستی بھی جس کو کہا جاتا ہے، یہ قوم یعنی مرد کا مرد کے ساتھ غلط حرکات کرنا، یہ اس میں مبتلا تھی۔ یہ عمل اللہ رب العزت کے ہاں اس قدر برا ہے، اس قدر برا ہے، اس قدر برا ہے، قابل نفرت ہے، قابل لعنت ہے، کہ اس قوم کو سمجھایا گیا سمجھایا گیا سمجھایا گیا، بار بار سمجھایا گیا، لیکن پھر بھی یہ قوم نہیں سمجھی۔ اور جب یہ قوم نہیں سمجھی اور اس قوم نے انتہا کر دی، تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 5 عذاب اکٹھے آئے، 5 اکٹھے عذاب، پتھروں کی بارش اسی قوم پر برسائی گئی، اور زلزلہ چنگھاڑ اسی قوم پر اتارا گیا، اور زمین سے لے جا کر آسمان کے قریب ان کی ساری بستیوں اور آبادیوں کو الٹا پٹخ دیا گیا، غلیظ ترین بدبودار ترین پانی ان کے اوپر پھینکا گیا۔ یہ اس قوم کے اوپر عذاب آیا، یہ اس کا انجام ہوا، کس وجہ سے؟ کہ یہ جس عمل میں مبتلا تھے، اللہ رب العزت کے ہاں وہ عمل بے انتہا قبیح ترین اور برا عمل تھا۔ سورہ النحل شروع ہوتی ہے اور 14ویں پارے کے آخر تک پھر سورہ النحل ہی چلتی ہے۔ سورہ النحل بھی اس کا نام ہے وہ اس لیے کہ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو ایک بالکل الگ عقل، سمجھ، بوجھ، فہم، فراست، دانائی عطا کی ہے، اور شہد کی مکھی کا جو ڈسپلن ہے اور نظم و ضبط ہے وہ انسانوں جیسا ہے، ان کا لائف سٹائل انسانوں جیسا ہے، بہت منظم زندگی گزارتی ہیں، بڑی بھرپور زندگی گزارتی ہیں شہد کی مکھیاں، اور ایک مقصد اللہ رب العزت نے ان کو دیا ہے، اور وہ اس مقصد پر 100% یعنی انسانوں کو شہد مہیا کرنا، بڑی ہی پاکیزہ چیز۔ شراب مختلف الوانہ یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ، تو وہ بڑے ہی صاف ستھرے اور پاکیزہ طریقے پر اور اللہ رب العزت کے عطا کیے ہوئے سسٹم کے تحت انسانوں کو وہ شہد مہیا کرتی ہیں۔ چونکہ اس صورت میں ان کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کا نام النحل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اور نام بھی ہے، اور وہ ہے النعم۔ نعم نعمتوں کی جمع ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے بے انتہا انعامات کا ذکر ہوا ہے، بہت انعامات، ہر طرح کے انعامات جو اللہ رب العزت انسانوں پر کرتے ہیں، ان کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ میں فرمایا گیا ہے۔ اور ان نعمتوں کے تذکرے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے، تم تو گن بھی نہیں سکتے، تم تو اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور پھر نعمتوں کا تذکرہ کرتے 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 کچھ نعمتیں بیان کی، اور پھر آگے فرمایا یہ نعمتیں ہم کرتے ہیں اور اس کے بدلے تم سے کیا مانگتے ہیں، کیا قیمت؟ تو فرمایا کوئی قیمت نہیں مانگتے، کوئی صلہ نہیں، کوئی بدلہ نہیں، صرف ایک چیز اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کی نعمتیں حاصل کرو اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ تم جتنا شکر کرتے جاؤ گے اتنا ہی زیادہ میں تمہاری نعمتوں کے اندر اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ قرآن کریم کے آداب میں سے ایک ادب بھی بیان کیا گیا ہے، اور وہ ادب یہ ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو۔ پناہ سے مراد اللہ کی حفاظت، کہ اللہ کی حفاظت میں آ جایا کرو۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے ہمیں کلمات یہ تلقین فرمائے ہیں کہ جب قرآن کریم پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، یعنی اس سے تم شیطان کی پناہ میں، شیطان سے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ گے، شیطان سے محفوظ ہو جاؤ گے تم۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے۔